اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ بہت دنوں کے بعد آپ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ پروگرامز آپ دیکھتے رہے، ریکارڈڈ پروگرامز تھے، اور حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میری روانگی ہوئی، اور اللہ کا فضل و کرم کے پروردگار نے ایک مرتبہ پھر اپنے کرم اور اپنی رحمت کی برکھا سے مجھ گنہگار کو پھر سے سیراب کیا۔ واپس آئے تو عجیب و غریب معاملات سامنے۔ قانون توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انگلیاں اٹھانے والوں کے اس وقت ہاتھ تنے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہی قلوب میں محبت اور عقیدت کی ٹھنڈی آبشاریں روا دوا ہو جاتی ہیں۔ اس مقدس لفظ کے صوتی اثرات سے طاری ہونے والی عشق کی بے مثال کیفیت کا اظہار لفظوں میں ناممکن ہے۔ لبوں کا آپس میں ایسا مکرر اتصال ہے کہ نطق آگے بڑھ کر خود زبان کے بوسے لینے لگتی ہے، اور پھر اگر اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم المرتبت ہستی کی شان میں معاذ اللہ کوئی گستاخی کرے تو اس نور کو بشری لباس پہنانے والے خالق کے غیظ و غضب کا عالم کیا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے بھی زبان تھر تھرانے لگتی ہے۔ ترکھان کے بیٹے غازی علم دین شہید نے جب اپنے والد سے یہ سوال کیا تھا کہ جو شخص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے زندہ رہ سکتا ہے، تو ہرگز نہیں جیسا مختصر جواب دینے والے طالع مند نے اس وقت یہ نہ سوچا تھا کہ اس کا بیٹا علم دین اسے ہدایت اور حکم سمجھ کر اس بدذات اور نابکار راجپال کو اس طرح واصل جہنم کرے گا کہ تکبیر بلب شیر، یعنی شیری تو ہے اسد اللہ، وہ حملہ آور کے روپ میں خنجر نما چھرا اس وقت تک رنگیلا رسول معاذ اللہ کہ ناشر کے کلیجے میں اتارتا رہے گا جب تک کہ آتش جہنم اس کی آخری سانس کو بھی نہ جلا دے، اور گرفتاری کے بعد یہ تاریخی جملہ کہے گا کہ اللہ کا شکر کہ جس نے مجھے یہ سعادت بخشی۔ علم دین کی شہادت پر کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جیسے الہامی مصرے کے خالق علامہ محمد اقبال، جنہوں نے سر کہلانے پر کبھی فخر محسوس نہیں کیا، ان کا یہ جملہ مدرسہ عشاق کی لوح بن چکا ہے کہ یہ جوان ہم سب پڑھے لکھوں پر بازی لے گیا۔ ایک بات اور کہنا چاہوں گا، روشن خیال، اعتدال پسند، متجددین اور این جی اوز کی غلامی کرنے والے بعض رہنماؤں سے آپ دن رات ایک بات بہت کہتے ہیں، بلکہ کہتے نہیں تھکتے۔ کیا خوبصورت بات کہتے ہیں آپ، اچھا لطیفہ سناتے ہیں آپ۔ فرماتے ہیں کہ ہم پاکستان کو علامہ اقبال اور قائد اعظم کے خوابوں کی تعبیر بنائیں گے۔ چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لطیفہ آپ سناتے ہیں، تشریح میں کر دیتا ہوں۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے خواب کیا ہیں، ذرا سن لیجئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح توہین رسالت کرنے والے راجپال کو قتل کرنے والے علم دین کے وکیل ہیں، اور علامہ اقبال اس علم دین کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ ہے قائد اعظم اور علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر، کہ جو گستاخان رسول کو قتل کرے قائد اعظم اس کی وکالت فرماتے ہیں، اور جو اس شہید کے جنازے میں شرکت کرے انہیں علامہ اقبال کہا جاتا ہے۔ یہ ہے قائد اعظم اور علامہ اقبال کا پاکستان۔ پتہ نہیں آپ نے قائد اعظم اور علامہ اقبال کو کس روپ میں دیکھا ہے، ہم نے تو تاریخ میں انہیں اسی روپ میں دیکھا ہے۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم تنگ نظر اور
محدود سوچ و فکر کے مالک اور دائی ہیں، اور ہماری ہی صفوں میں موجود عبداللہ ابن ابی یا ابن سبا جیسے منافقین اور گستاخوں کو روشن خیالی اور اعتدال پسندی کے یہ بین الاقوامی چیمپئن اعزازات اور خطابات سے نوازتے ہوئے اتنا بھی نہیں سوچتے کہ یہ خود کتنے محدود ہو چکے ہیں۔ ان کا سفر تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ صبح شام ہمیں ٹالرنس کا پارٹ پڑھانے والے آج تک اس بات کا جواب تو دے نہیں سکے کہ ہم مسلمانوں میں جب یوسف، یعقوب، ابراہیم، اسحاق، ایوب، موسیٰ، شعیب اور زکریا جیسے بابرکت اور عظیم نام فخر اور شوق سے رکھے جاتے ہیں، تو پھر آپ کے ہاں محمد کسی کا نام کیوں نہیں رکھا جاتا؟ ایسی جلن، اتنی حسد، غضب کا بغض اور قیامت کا انات، اللہ اللہ۔ ہم تو ان تمام انبیاء پر ایمان لا چکے ہیں جن کو آپ مانتے ہیں، جن کو تعصب کی بنا پر نہیں مانتے، جیسے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، مگر ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی کہ آج تلک آپ کے ہاں کسی بچے کا مقدر یہ مقدس نام نہ بن سکا۔ برداشت کی ضرورت تو آپ کو ہے، ہمیں نہیں۔ کینہ پرور آپ ہیں، ہم نہیں۔ دل میں بغض کی آگ جلائے آپ بیٹھے ہیں، اور چاہیں تو آب رحمت للعالمین سے یکدم اس آتش بے وجہ کو سرد کر دیں، لیکن اس کم بخت انا اور زوم برتری نے ابو جہل کا راستہ بھی روکا تھا، اور آپ کو بھی نہ جانے ہدایت سے کب تک دور رکھے گی۔ میں تو صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں اس پروگرام کے توسط سے کہ برٹش نائٹ ہوڈ کا اعزاز پانے والے ان 20 افراد کی فہرست میں ادب کی خدمت کرنے والے اس مصنف کا نام، ڈین براؤن کا نام کیوں نہیں، جس نے ڈاونچی کوڈ جیسی کتاب لکھ کر یسوع مسیح اور پاکیزہ بی بی مریم علیہم السلام کی توہین کی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے عقد اور ان کی نسل نعوذ باللہ اس کی کھوج میں صفحے کالے کرنے والا جیمز گورڈن اس اعزاز سے کیوں محروم ہے؟ کیا صرف اس لیے کہ کتاب استثنا بائبل کے باب 12 آیت نمبر 17 میں رسولوں کی شان میں گستاخی کی سزا سزائے موت ہے؟ بائبل میں، بلکہ نائبین رسول کے گستاخوں کو بھی واجب القتل قرار دیا گیا ہے۔ پھر آپ یہ کیوں بھول گئے کہ وہاں رسول نہیں، رسولوں کا ذکر ہے؟ یعنی بائبل کا حکم ہے کہ صرف یسوع مسیح کی نہیں بلکہ رسولوں کی توہین کرنے والوں کو قتل کر دو۔ اب آپ ہی بتلائیے، جسے آپ سر کہتے ہیں، سلمان رشدی، شیطان رشدی، اس کا سر کاٹنے کو تو پال، لوکس، پیٹر اور بارنباس اصرار کر رہے ہیں، لیکن ادب کے نام پر اس بے ادبی، اس پر یسوع مسیح کو کیا جواب دیں گے؟ یہ آپ سوچ لیجئے گا۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا ناظرین، اور بہت ذمہ داری سے کہنا چاہوں گا، مجھے پتہ ہے کہ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس پر بہت سو کو اعتراض ہوگا، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قانون توہین رسالت کو ختم کرانے کے پیچھے بینیفیشری کون ہے۔ جس کو فائدہ پہنچ رہا ہے اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں جا رہی، معذرت چاہوں گا علماء کی بھی نہیں جا رہی۔ علماء جذباتی ہو گئے، میں جذباتی نہیں ہوتا اس معاملے میں عبد المطلب کی طرح مطمئن رہتا ہوں، مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہوا ہے، اس کے حبیب کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کر سکتا، پروردگار بدلہ لینے کے لیے موجود ہے اور وہ اپنی شان کے مطابق بدلہ لیتا ہے۔ ابو لہب کا انجام، ابو جہل کا انجام، اور بڑے بڑے گستاخ ولید بن مغیرہ، عقبہ، شیبہ، ولید، یہ سب کے انجام ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ابو رافع، یہودی عورت اسامہ شاعرہ تھی۔ میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء کو اس بینیفیشری کی طرف ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ فائدہ کسے پہنچے گا اگر قانون توہین رسالت ختم ہو جاتا ہے؟